صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب محمد الرسول اللہ، جلد اول، مصنف حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی۔ پیش لفظ: قسم ہے زمانے کی، انسان خسارہ اور نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ اس سے مستثنیٰ ہے جو رسالت اور قرآن کی تعلیمات کو اپنا کر اس پر عمل پیرا ہو گئے۔ القرآن۔ پیدائش کے بعد انسان کا تعلق 3 نظاموں سے ہے۔ پہلا نظام وہ ہے جہاں اس نے خالق حقیقی کو دیکھ کر اس کے منشا کو پورا کرنے کا عہد کیا۔ دوسرا نظام وہ ہے جس کو ہم عالم ناسوت، دارالعمل یا امتحان کا کہتے ہیں، اور تیسرا نظام وہ ہے جہاں انسان کو امتحان کی کامیابی یا ناکامی سے باخبر کیا جاتا ہے۔ انسان کی کامیابی کا دار و مدار اس پر ہے کہ وہ یہ جان لے کہ اس نے اللہ کے سامنے عہد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا خالق اور رب ہے۔ علماء باطن کہتے ہیں کہ انسان 70,000 پرت کا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق انسان جب عالم ناسوت میں آتا ہے تو اس کے اوپر ایک پرت ایسا غالب آ جاتا ہے جس میں سرکشی، بغاوت، عدم تحفظ، عدم تعمیل، کفران نعمت، ناشکری، جلد بازی، شک، بے یقینی اور وسوسوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ یہی وہ عرضی زندگی ہے جس کو قرآن پاک نے اسفل السافلین کہا ہے۔ انبیاء کرام کی تعلیمات یہ ہیں کہ پوری کائنات میں 2 طرزیں کام کر رہی ہیں۔ ایک طرز اللہ کے لیے پسندیدہ ہے اور دوسری طرز اللہ کے لیے ناپسندیدہ ہے۔ وہ ناپسندیدہ طرز جو بندے کو اللہ سے دور کرتی ہے، اس کا نام شیطنت ہے، اور وہ پسندیدہ طرز فکر جو اللہ سے بندے کو قریب کرتی ہے، اس کا نام رحمت ہے۔ روحانیت کے راستے پر چلنے والے مبتدی کے ذہن میں یہ بات راسخ ہوتی ہے کہ انسان کا کردار اس کی طرز فکر سے تعمیر ہوتا ہے۔ طرز فکر میں اگر پیچ ہے تو آدمی کا کردار بھی پرپیچ بن جاتا ہے۔ طرز فکر الہی قانون کے مطابق راست ہے تو بندے کی زندگی میں سادگی اور راست بازی کار فرما ہوتی ہے۔ طرز فکر اگر سطحی ہے تو بندہ سطحی طریقے پر سوچتا ہے۔ طرز فکر میں گہرائی ہے تو بندہ شے کی حقیقت جاننے کے لیے تفکر کرتا ہے۔ حقیقت پسندانہ طرز فکر ہر آدمی کے اندر موجود ہے، لیکن ہر آدمی اسے استعمال نہیں کرتا۔ آدمی دیکھتے اور سمجھتے ہوئے بھی غیر حقیقی باتوں کو اصل اور حقیقی سمجھتا ہے۔ سالک جب راہ سلوک میں قدم بڑھاتا ہے تو والدین اور معاشرہ سے ملی ہوئی غیر حقیقی طرز فکر تبدیل ہو جاتی ہے۔ جس قسم کا ماحول ہوتا ہے، اسی طرز کے نقوش کم و بیش ذہن میں نقش ہو جاتے ہیں۔ جس حد تک یہ نقوش گہرے ہوتے ہیں، اسی مناسبت سے انسانی زندگی میں طرز فکر تشکیل ہوتی ہے۔ ماحول اگر ایسے کرداروں سے بنا ہے جو ذہنی پیچیدگی، بے یقینی، بددیانتی، تخریب اور ناپسندیدہ اعمال کا مظاہرہ کرتے ہیں تو فرد کی زندگی امتلاء میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ ماحول میں اگر راست بازی اور اعلیٰ اخلاقی قدریں موجود ہے تو ایسے ماحول میں پروان چڑھنے والا فرد پاکیزہ نفس اور حقیقت آشنا ہوتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ مادری زبان سیکھنے کے لیے بچے کو قاعدہ پڑھنا نہیں پڑتا۔ شک اور بے یقینی کا پیٹرن جس طرح بچے کے اندر ماحول سے خود بخود منتقل ہو جاتا ہے، اسی طرح پاکیزہ ماحول اور روحانی استاد کی قربت سے سالک کے اندر یقین کا پیٹرن بن جاتا ہے۔ جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے، سب کی طرز فکر یہ تھی کہ ماورائی ہستی کے ساتھ ہمارا رشتہ قائم ہے۔ یہی روحانی طرز فکر ہے اور یہی رشتہ کائنات کی رگ جاں ہے۔ روحانی طرز فکر مسلسل ایک عمل ہے جو سالک کے اندر خون کی طرح دور کرتا رہتا ہے۔
اس عمل میں بڑی رکاوٹ صدیوں پرانی وہ روایات ہے جن کا مطمع نظر مادیت ہے۔ آدمی جس ماحول میں جوان ہوتا ہے وہ ماحول خاندان اور قبیلوں کی روایات بن جاتی ہیں۔ روایات کے امین والدین ہوتے ہیں، بھائی بہن ہوتے ہیں، کنبہ برادری کے لوگ اور تمام قرابت دار ہوتے ہیں۔ انسانی برادری میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ نمبر 1، جو خاندانی روایات میں زندہ رہتے ہیں، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور اگر ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے۔ ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے باپ دادا اس طرح کرتے تھے۔ نمبر 2، اگر وہ سوچتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ مشرکین مکہ باوجود یہ کہ جانتے تھے کہ 360 بت ہمارے جیسے آدمیوں نے پتھروں سے تراشے ہیں، یہ آدمیوں کی طرح بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، لیکن خاندانی روایات کا اتنا زیادہ غلبہ تھا کہ وہ ان بے جان پتھروں کے مجسم ٹکڑوں کو خدا کا درجہ دیتے تھے۔ نہ صرف خود خدا مانتے تھے بلکہ کوئی اس حقیقت کو بیان کرتا تھا کہ ہمارے خدا پتھروں کے بے جان مجسمے ہیں تو اس کے در پہ آزار ہو جاتے تھے۔ شرمناک حد تک سزائیں دینا ان کے نزدیک بہترین عمل تھا۔ صدیوں پرانی روایات اور جہالت کی گرد سے اٹا ہوا ماحول ان کے اندر سے فہم کا چشمہ خشک کر دیتا ہے۔ ہمارے سامنے ہمارے بچوں کی مثال ہے۔ ہم جب بچوں کو جہالت سے معمور ماحول سے الگ کر کے علمی ماحول میں داخل کرتے ہیں تو دراصل جہالت کے خلاف اعلان بغاوت کرتے ہیں۔ بچے کو اسکول یعنی جاہلانہ ماحول سے آزاد ماحول میں داخل کرتے ہیں۔ میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے میں 10 سال لگ جاتے ہیں۔ 1 سال کا وقفہ شمار کیا جائے تو 3500 گھنٹے صرف کر کے ہمارا بچہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ 100 تک گنتی یاد کر لیتا ہے۔ میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے میں 35,000 گھنٹوں کا وقت اور ہزاروں روپے صرف ہوتے ہیں۔ ان 35,000 گھنٹوں میں ماں کی کوشش ہوتی ہے کہ بچہ پڑھائی میں لگا رہے، باپ بھی اس طرف توجہ دیتا ہے، بچے کی تعلیم میں کوتاہی نہ ہو، بھائی بھی کتابیں کاپیاں لے کر ساتھ بیٹھ جاتا ہے، بہن بھی پڑھنے کی تلقین کرتی ہے، گھر کے سبھی افراد توجہ دیتے ہیں، تب سیکنڈری سطح کی تعلیم حاصل ہوتی ہے۔ اعلیٰ تعلیم ابھی شروع نہیں ہوئی، میٹرک کے بعد راستہ کھلتا ہے کہ کس فیلڈ میں آگے بڑھنا ہے۔ ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، اکاؤنٹنٹ بننا ہے، جہاز اڑانا ہے، مشین بنانی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ 10 سال میں آدمی عالم نہیں بن جاتا، قابل ذکر علوم کے حصول کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے۔ یہ تذکرہ دنیاوی تعلیم کا ہے۔ دوسری طرف روحانی علوم ہیں۔ 1 ہفتے میں 1 گھنٹے کا وقت آدمی بمشکل نکالتا ہے۔ اس تناسب سے 1 ماہ میں 4 گھنٹے اور 1 سال میں 48 گھنٹے بنتے ہیں۔ آدمی کے دیگر معمولات بھی جاری رہتے ہیں، کاروبار بھی ہوتا رہتا ہے، ملازمت بھی جاری رہتی ہے، شادی بیاہ اور دیگر امور بھی انجام دیے جاتے ہیں، اور صدیوں پرانی روایات اور ماحول سے بھی آدمی ذہنی طور پر وابستہ رہتا ہے۔ 1 سال میں صرف 48 گھنٹے صرف کر کے اگر یہ سوچا جائے کہ کچھ حاصل نہیں ہوا، میں کشف کی لذت سے آشنا نہیں ہوا، مافوق الفطرت باتیں سامنے نہیں آئیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روحانیت کی اہمیت دنیاوی علوم کی ابتدائی کلاسوں سے بھی کم کر دی گئی ہیں۔ 10 سال تک ہر سال 3500 گھنٹے صرف کرنے کے بعد طالب علم اس قابل ہوتا ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے کسی شعبے کا انتخاب کرے، تو 48 گھنٹے کا وقت دے کر وہ کس طرح کہتا ہے کہ روحانی علوم حاصل نہیں ہوئے۔ روحانی علوم سیکھنے کے لیے طالبات اور طلباء کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اندر منفی، شیطانی اور غیر اسلامی روایات سے بغاوت کرنے کا حوصلہ اور جذبہ ہو، صراط مستقیم پر چلنے اور مستقل مزاجی سے آگے بڑھنے کا عزم ہو، سیدنا حضور علیہ السلام کے نقوش قدم پر قائم رہنے اور اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کرنے کے لیے طاغوتی طاقتوں اور نفس کی ہر سرکشی سے ٹکرانے اور انہیں زیر کرنے کی ہمت ہو۔ پیش نظر صفات میں سیدنا حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کے وہ پہلو جمع کیے گئے ہیں جن میں مثبت طرز فکر کو فروغ دینے میں شر کے نمائندوں کی طرف سے قدم قدم پر کھڑی کی گئی رکاوٹوں کا تذکرہ ہے۔ توحید کے راستے میں ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کی ساری زندگی پریشانیوں اور ذہنی اذیتوں میں گزر گئی، اور بالآخر وہ اللہ کا پیغام پہنچانے میں کامیاب و کامران ہوئے۔ وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔
مشن کی پیش رفت کے سلسلے میں جب تک انسان ہر قسم کے دنیاوی مفاد، حرص و آس، حسد، طمع، کبر و نخوت، بڑائی، احساس برتری اور احساس کمتری سے نجات حاصل نہیں کر لیتا، اس کے اندر مشن کے لیے دیوانگی پیدا نہیں ہوتی۔ یہ مختصر کتابچہ سیدنا حضور علیہ السلام کے سیرت پاک کے اس حصے کا مجمل خاکہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ دین کے سلسلے میں 23 سال جدوجہد اور کوشش فرمائی ہے۔ پیدائش کے بعد سے 40 سال تک کی عمر بھی سالکان کے لیے مشعل راہ ہے۔ شکریہ۔